بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم، اور ہم ان کے مشکور ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کو وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم، کچھ سوال ہیں جو ظاہر ہر ایک کے دل میں دماغ میں کھٹک رہے ہیں مسلسل، تو ہم حضرت سے جانیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے ختم نبوت کے مسئلے میں، اس جد و جہد میں، قادیانیت کا مقابلہ کرنے میں، تو ہر حوالے سے وہ ہمیں ایک اچھی رہنمائی دے سکیں گے. تو سب سے پہلا سوال ہم ان کی خدمت میں یہ رکھیں گے کہ سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے مسلمان کے لیے وہ ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم پڑھتے ہیں تو قادیانی بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی کہ فلاں آدمی قادیانی، آپ اس سے معاملات اپنے درست کر لیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو کیسے قادیانی مانیں، کلمہ تو یہ بھی وہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. تو جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہے. تو اس بات کا کیسے ہم دفاع کریں گے اور کیسے اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں گے حضرت؟ آپ کے اس سوال کے 3 جوابات ہیں. پہلی تو درخواست یہ ہے کہ مسلمہ کذاب اذانیں بھی دیتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، مسجدیں بھی بناتا تھا، قبلے کی طرف رخ بھی کرتا تھا. تو مسلمہ کذاب کا اور صحابہ کرام کا نماز، روزے، کلمے اور قرآن کا اختلاف نہیں تھا. اس نے جس وقت یہ کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میں بھی نبی ہوں، تو حضرات صحابہ اکرام نے کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اب نہ تیرے نماز کا اعتبار ہے، نہ تیرے کلمے اور قرآن کا اعتبار ہے. تو یہی حال قادیانیوں کا. نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ایک مدعی نبوت کو 1000 کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان سمجھتا ہے یا یہ کہ اسے نبی تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کے کلمے کا اعتبار نہیں. دوسرا، یہی سوال جو آپ نے کیا ہے یہی خود مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے کیا گیا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنا نبی جدا بنا لیا ہے مرزا غلام احمد، تو اپنا کلمہ بھی جدا بنا لو. تو اس نے آگے جواب میں لکھا کہ ہمیں علیحدہ کلمہ بنا، یہ کلمۃ الفصل ہے، ان کی کتاب، اس میں حوالہ ہے کہ ہمیں علیحدہ کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ کہا ہے. جب تک مرزا غلام احمد قادیانی نہیں آیا تھا 1300 سال میں، تو اس وقت محمد الرسول اللہ سے مراد صرف رحمت عالم کی ذات تھی، یہ اس نے لکھا. اور جب مرزا غلام احمد آ گیا تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی شریک ہے. مسلمان جب کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو معاذ اللہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کے محمد الرسول اللہ میں کوئی اور بھی شریک ہے. جس طرح ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اس کلمہ طیبہ میں رحمت عالم کی ذات اقدس کو بھی ہم بالکل اسی طرح جو ہے وہ وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. تو قادیانی کا اس کے مفہوم میں، محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں مرزا قادیانی کو شریک کرنا یہ کلمے کے انکار کے مترادف ہے. لہذا ان کا الفاظ ہوں، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان کا کلمہ مسلمانوں سے جدا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہم حضرت کی خدمت میں یہ رکھیں گے کہ جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ قادیانی چونکہ معاملات کے اچھے ہیں اور اس لیے ان سے معاملات رکھنے میں کیا حرج ہے. دوسری ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ عام اقلیت میں اور قادیانی میں فرق شاید نہیں کر پاتے. تو وہی کہتے ہیں کہ جب عام اقلیتوں کو پاکستان میں حقوق ہیں، وہ پاکستان کی جو قومی دھارا ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی کسی بھی حیثیت سے. تو قادیانی بھی ایک اقلیت ہے، آپ ان کو کافر کہیں، لیکن ان کو کسی عہدہ لینے سے یا ملک میں قومی دھارے میں کوئی اپنا کردار ادا کرنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو حضرت یہ جو فرق ہے عام اقلیت میں اور قادیانیوں میں، یہ بھی ذرا بیان فرما دیجیے. آپ کے اس سوال کے 2 جز ہیں. پہلا جز تو یہ کہ بحیثیت اقلیت کے قادیانیوں کو پاکستان کے اندر وہ پذیرائی ملنی چاہیے جو دیگر اقلیتوں کو حاصل ہے. تو ہمارا پاکستان کا آئین خود اس کی اجازت دیتا ہے اور ہم اس کے 100% قائل ہے. لیکن قادیانی پاکستان کے آئین میں ان کے متعلق جو ان کی حیثیت آئین نے واضح کی ہے، قادیانی اس کو تسلیم نہیں کرتے. باقی اقلیتوں کے متعلق جو قانون کہتا ہے وہ اقلیتیں قانون کی پاسداری بھی کرتی ہیں،
قانون کی بالادستی کو بھی تسلیم کرتی ہیں اور قانون کے تحت میں وہ ملک کی خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ قادیانیوں نے پاکستان کے آئین سے بغاوت کا ارتکاب کیا ہوا ہے، تو ایک شخص ملک کے آئین کا وفادار ہو اور ایک شخص ملک کے آئین سے بغاوت کا ارتکاب کرے تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کی حیثیتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ باقی اقلیتوں کی ہمارے ساتھ کوئی، پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کسی بھی مسلمان کی کوئی کشیدگی نہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ تھا کہ جس وقت آئین نے ان کے متعلق طے کر دیا، اگر وہ مان لیتے تو اسی دن یہ جھگڑا ختم ہو جانا تھا۔ باقی اقلیتوں کی طرح وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تمام تر رعایات کے مستحق تھے۔ انہوں نے از خود بغاوت کا راستہ اختیار کر کے ملک کے اندر کشیدگی پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، ایک اور سوال یہ کہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی توسط سے بہت سارے لوگ یورپی ممالک میں الحمدللہ ہمارے ساتھ وابستہ بھی ہیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ باہر کے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ یورپین جو کنٹریز ہیں، ان میں قادیانی بہت سرگرم ہیں اور مسلمانوں کے لبادے میں ہیں۔ عام پبلک فرق نہیں کر پاتی کہ قادیانی اور مسلمان ان کی مساجد میں کیا فرق ہے، تو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ترجمے ان کے، تفاسیر ان کی جگہ جگہ مساجد میں ہیں۔ تو ان مسلمانوں کے لیے کیا حضرت پیغام دیں گے جو باہر ممالک میں اس تشویش کا شکار ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں؟ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ عقیدہ اتنا واضح ہو گیا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی کسی بھی مسلم تنظیم کا کوئی ایسا ادارہ یا شخصیت نہیں جو قادیانیت کے کفر سے ناواقف ہوں۔ ایک ہے قادیانیوں کا اپنے مراکز قائم کرنا، وہاں پر مسلمانوں کو گھیر کر لے جانا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی مسلمان ان ممالک میں قادیانیت کی حقیقت معلوم کرنا چاہے یا ختم نبوت سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے اور انہیں معلومات نہ مل سکیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری دنیا جہان کے تمام مسلم مکاتب فکر کی تمام تر مساجد اور مدارس اور خانقاہیں اور دارالافتاء وہ ہر جگہ ہماری تبلیغ کا مرکز ہیں۔ ان سے قادیانیوں کو جس بھی عالم دین سے پوچھا جائے گا وہ قادیانیت کے متعلق ان کی تشفی کرانے کے لیے تیار ہے۔ یورپی ممالک میں جو لوگ قادیانیت کا شکار ہوتے ہیں اس کا باعث عدم معلومات نہیں، اس کا باعث یہ ہے کہ ہمارے کمزور عقیدے کے لوگ باہر دنیا کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ دنیا کی خاطر اپنے دین کا سودا کر کے قادیانیت قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا باعث یہ ہے، یہ باعث نہیں کہ اس عقیدے سے متعلق کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے جو ہے یہ مثلاً سعودی عرب نے جس طرح ساری دنیا کے اندر ان کے ہیں اپنا امبیسیے ہیں، اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کے تحت سعودی عرب نے بالخصوص مسلم دنیا میں بھی لیکن مغربی ممالک کے اندر جگہ جگہ رابطہ عالم اسلامی کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ لیبیا نے بھی اسی طرح اپنے مراکز قائم کیے ہوئے تھے، اور دنیا جہان کا کوئی ان کا مرکز ایسا نہیں ہے جہاں قادیانیوں سے متعلق لٹریچر نہ ملتا ہو۔ عربی میں، انگریزی میں، وہاں ان ملکوں کی زبانوں کے اندر لٹریچر مل جاتا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے، ہم ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں۔